بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ایک مومن کی زندگی میں ادب کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ بغیر ادب کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مشہور مقولہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب والا نصیب والا ہوتا ہے۔ جو ادب والی زندگی گزارتا ہے اسے بارگاہ خداوندی سے حصہ ضرور ملتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ محروم رہتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ مثلا ایک طالب علم ہے، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن استاذ کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ اور علم کے دوسرے ذرائع کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کرتا ہے تو اسے علم حاصل نہیں ہوگا۔ من لا ادب لہ لا علم لہ، جو بے ادب ہوگا وہ علم سے محروم رہے گا۔ یہاں اول نمبر سے کامیاب ہونے والا کوئی طالب علم جو ادب کا اہتمام نہیں کرتا، یہ کہہ سکتا ہے کہ ادب کے سلسلے میں میری کوتاہی کے باوجود میں ہمیشہ اول نمبر سے پاس ہوتا ہوں۔ کون کہتا ہے کہ بے ادب کو علم نصیب نہیں ہوتا؟ یہ ایک غلط فہمی ہے جو علم کی حقیقت سے بے خبری کی وجہ سے پیش آ رہی ہے۔ ایسے طالب علم کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم نقوش کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک نور ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ یہ نقوش یعنی حروف، لیٹرز اور الفاظ یعنی ورڈز علم نہیں بلکہ معلومات ہیں۔ آپ نے ان الفاظ سے جان لیا کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ علم ہے۔ علم تو ایک نور ہے جو قلب کی، دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، اور پھر اس کی شعاعیں وہاں سے نکل کر پورے جسم میں پھیل کر جسم کے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ یہ ہے حقیقی علم۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں مگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو آپ کو نماز کا علم حاصل نہیں۔ ہاں، جو شخص نماز کی فرضیت کے علم کے بعد نماز کی پابندی بھی کرتا ہے
تو سمجھ لینا چاہیے کہ اسے نماز کا علم حاصل ہو گیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مومن کی زندگی میں ادب کا ہونا نہایت ہی اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ترقی نہیں ہوگی اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ انسان میں اگر ادب نہ ہو تو وہ انسان کی شکل میں حیوان ہے۔ ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ادب سے انسانیت آتی ہے اور اس میں ترقی ہوتی ہے۔ جو شخص علم و ادب سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں اچھا معلوم ہوتا ہے، اس کے برعکس جس شخص میں ادب نہیں وہ نفرت کا سبب بنتا ہے، اس سے لوگ محبت نہیں کرتے۔ ایسا شخص حقیقت میں مفلس اور یتیم کہلانے کے قابل ہے۔ ایک عربی شاعر نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، لیس الجمال بابواب تزیننا بل الجمال جمال العلم والادب ولیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ حقیقی اور کامل خوبصورتی ہمیں زینت بخشنے والے کپڑوں سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ حقیقی خوبصورتی علم و ادب کی خوبصورتی ہے۔ اور حقیقی یتیم وہ بچہ نہیں جس کے والدین انتقال کر گئے ہوں، بلکہ حقیقی یتیم وہ بچہ ہے جو علم و ادب سے محروم رہ گیا ہو۔ ایک ایسے شخص سے جو علم و ادب سے آراستہ نہ ہو اور اخلاق سے کورا ہو کسی کو محبت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنے ہی اچھے کپڑوں میں ملبوس ہو کر آ جائے۔ اس کے برعکس وہ نادار مفلس جو علم و ادب سے آراستہ ہے اور اخلاق فاضلہ کا مجسمہ ہے، وہ چونکہ حقیقی جمال سے آراستہ ہے اس لیے وہ ہر دل عزیز بھی ہوگا اور قابل احترام بھی۔ مثلا ایک آدمی ہے کالے رنگ کا، موٹے ہونٹوں والا، چپٹی ناک والا، غیر معتدل قد والا، ظاہر ہے کہ اول وہلہ میں طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوگی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کے ادب اور اس کے اخلاق کو دیکھ کر اور اس کی پرحکمت باتوں کو سن کر ہر آدمی اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ اور اس کے برعکس دوسرا آدمی گورے رنگ کا ہے، نہایت خوبصورت لباس میں ملبوس ہے، ظاہر ہے کہ اول وہلہ میں اس کی طرف میلان ضرور ہوگا، لیکن برتنے پر اس کی بد اخلاقی ظاہر ہوگی، جس کی وجہ سے دل بہت جلد مقدر ہو جائے گا، اسے ٹوٹ جائے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ادب کی بڑی اہمیت ہے اور بڑوں نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ اسلاف کے ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ادب کا اس قدر اہتمام کیا کہ پتہ چلتا ہے کہ ادب ان کی زندگیوں کا بہت ہی اہم جز ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے ایک مسترشد حضرت مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ حضرت پر اللہ کے ادب کا اتنا غلبہ تھا کہ احرام اور غسل جیسی شدید مجبوری کے علاوہ سر سے ٹوپی نہیں اتارتے تھے۔ رات کو سوتے تھے تو ٹوپی پہن کر سوتے تھے۔ فرماتے تھے کہ مجھے سر ننگا کرتے ہوئے اللہ سے حیا آتی ہے۔ اتنا ادب اور اتنی حیا ضروری نہیں ہے، لیکن حضرت پر ادب کا غلبہ تھا اور آپ مجبور تھے، اس سے ہمیں عبرت ہونی چاہیے، اور ادب کی جو ضروری مقدار ہے کم از کم اس کا تو اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ ہمارے کمرے میں جاؤ اور الماری سے کتاب لے کر آؤ۔ حکم کی تعمیل کے لیے فوراً کھڑے ہو گئے، مگر سوچا کہ پتہ نہیں کمرے کی کس جانب کی الماری سے کتاب لانی ہے، پوچھ کر جاؤں تو اچھا ہے تاکہ حضرت کو مزید زحمت نہ ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت کس جانب کی الماری سے کتاب لانی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ 8 سال سے رہتے ہو
اور یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارے کمرے میں ایک ہی الماری ہے؟ شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کے کمرے میں جانا ہوا آپ کی موجودگی میں ہوا، اور آپ کی موجودگی میں ادھر ادھر دیکھنے کی عادت نہیں ہے، اسے میں خلاف ادب سمجھتا ہوں، اس وجہ سے آپ کے کمرے میں آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر دیکھنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا، اس لیے میرے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ادب دیکھیے۔ حضرت جامع الکمالات تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو شیخ العالم فرمایا کرتے تھے، اور دارالعلوم کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث تھے۔ اتنے بڑے آدمی تھے، لیکن اپنے شیخ کا ادب کتنا تھا۔ آپ مرید تھے خطب ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آپ ہر جمعرات اپنے مرشد کے پاس دیوبند سے گنگوہ جاتے، ان کی خدمت میں جمعہ تک ٹھہرے رہتے۔ برسا برس یہ معمول رہا، سردی ہو یا گرمی یہ معمول چھوٹتا نہیں تھا۔ گنگوہ دیوبند سے 30 میل کے فاصلے پر ہے۔ ادب کا یہ مقام تھا کہ دیوبند سے گنگوہ تک سوار ہو کر نہیں جاتے تھے، بلکہ پیدل جاتے تھے۔ یہ تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ادب کا حال۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔